اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات میں تھی، تو خیارات میں سے 8 خیار آپ پڑھ چکے۔ آج اگر اللہ نے توفیق دی تو پورا 9واں خیار پڑھیں گے۔ عبارت تھوڑی زیادہ ہے، مطلب بالکل آسان ہے۔ جب مطلب آسان ہے، کوئی پریشانی والا نہیں ہے، تو پھر اسپیڈ بھی اس حساب سے چلے گی۔ تو آج کے خیار کا نام ہے خیار التدلیس۔ اگر آپ پھر وہ نحوی صاحب بنے تو خیار التدلیس ہے۔ تدلیس مصدر ہے باب تفعیل کا، اور تدلیس کا اصل مادہ ہے دلسہ، ٹھیک ہے، دال لام سین۔ دلسہ کا لفظی ترجمہ ہے اندھیرا، یا یوں کہ کسی کو اندھیرے میں ڈالنا، کسی کو اندھیرے میں ڈالنا۔ تو کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جب بائع کوئی چیز بیچتا ہے تو اس چیز میں کچھ ایسی صفات نہیں ہوتی، لیکن وہ اس میں صفات ظاہر کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو نہ ہو اس کو آپ سامنے والے کے سامنے ظاہر کریں، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ مثلا فی الحال حیوان کی بات کریں، ہمارے پاکستان میں جانور کے خوبصورتی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سفید ہو اور اس پر کالے کالے دھبے ہوں چھوٹے چھوٹے۔ اتفاق سے اس کا جانور پورا کا پورا سفید تھا، لیکن اس نے جو داڑھی اپنی کو کلر کرتا تھا یا سر کو، اس میں دھبے بنا دیے اور وہ منڈی میں لے آیا، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ یا پورا جانور کالا تھا، پھر اس پر سفید کلر کے داغ لگا لیے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ یا انسانوں میں کسی کا گال سرخ ہو تو یہ خوبصورتی کی نشانی ہے، ٹھیک۔ کنیز کو بیچنے کے لیے آیا، وہ اس کا کوئی ایسا میک اپ شیک اپ کرا کے آیا، ٹھیک ہے، کہ دیکھنے میں ہی خریدار صاحب نے کہا اچھا یہ تو اس کے چہرے پر جو ہے کیا ہے، یہ سرخ سیب کی طرح ہے، ٹھیک۔ یا میں یہ کہتا ہوں کہ جوتے اس کے منہ پہ مار کے آیا، اس کا منہ سرخ کر کے آیا، آپ کو وہ سرخ رو لگی اور آپ کو اچھی لگی، آپ نے خرید لی۔ لیکن جب گھر پہنچے اس کا میک اپ اترا تو آپ نے دیکھا یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسی ہے، ٹھیک۔ تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس معاملے کو آپ توڑ دیں۔ یا آپ عرش نہیں لے سکتے، کیونکہ عرش وہاں پر تھی جہاں اس کی خلقت میں کوئی کمی زیادتی ہو۔ خوبصورت ہونا اور بدصورت ہونا یہ خلقت میں کمی زیادتی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں فروٹ میں بھی آج کل جو ہے کیا اس قسم کی تدلیس کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے کیا ہے، سیب پر موم لگا کے اس کو مختلف کلر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلا سبزیوں کو کلر لگاتے ہیں تاکہ مزید سبز نظر آئیں اور آپ خرید لیں، ٹھیک ہے۔ مرغی کو جو ہے کیا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ پھولی ہوئی اور موٹی لگے۔ تو خلاصہ یہ تدلیس ہے اور اس میں معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک لفظ ہے تسریہ۔ تسریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دودھ والا جانور خریدنا چاہتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، مالک نے 2-3 دن تک اس کا دودھ نکالا نہیں ہے۔ اب جب وہ جانور منڈی میں آیا ہے تو وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، مادہ چلتی ہے تو ٹانگوں کے زور پہ اس کے پستانوں سے دودھ نکلتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے دودھ والی بکری، گائے، بھینس میں لے لوں گا، ٹھیک۔ آپ گئے، پہلے ٹائم پہ دودھ نکالا، فرض کریں گائے کا 10 کلو، دوسرے ٹائم پہ دودھ نکالا 8 کلو، تیسرے ٹائم پہ 6 کلو، ایسے کم ہوتی گئی، تو پتہ چلتا ہے کہ مالک نے اس میں کچھ وقتوں کا، کچھ ٹائموں کا دودھ جمع کر کے رکھا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو خیار ہے، آپ یہ معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اب حیوان جب آپ نے خریدا ہے تو 3 دن تک تو خیار حیوان ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دودھ والا خیار جس کو تسریہ کہتے ہیں، تسریہ یعنی حیوان کا چند دن دودھ چھوڑ دیں اس کے جو ہے کیا ہے حوانے میں،
ہوانا پنجابی میں تو ہوانا بولتے ہیں، اردو کا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال اس کے پستانوں میں وہ دودھ رہے، ٹھیک۔ تو یہ کہتے ہیں 3 دن تک اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو آپ ٹیسٹ کریں، دن میں 2 مرتبہ دودھ نکالتے ہیں، تو 3 دن کا کتنا ہوگا؟ 6 مرتبہ، 6 مرتبہ آپ اس کا دودھ نکالیں، اگر پہلے والے جتنا ہی دودھ ہے تو یعنی اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن اگر آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے تو یعنی پہلے والے میں فراڈ ہے، اور اگر زیادہ ہوتا جاتا ہے پھر تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر، پھر اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو تسریہ دودھ جمع کرنے والی بات ہے، یہ بکری کے لیے تو روایت میں لفظ ہے وہ تسریۃ الشاۃ، اگر بکری میں سے دودھ جمع کیا گیا ہے، گائے بھینس اونٹنی کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم علت دیکھیں گے بکری کے معاملے توڑنے کی، کیونکہ اس میں اس نے تدلیس کی ہے، تو گائے بھینس میں بھی تدلیس کیے، لہذا ان کا بھی معاملہ توڑ سکتا ہے۔ اور پھر کچھ ہمارے بزرگان کہتے ہیں نہیں یہ قیاس ہے، اور قیاس جائز نہیں ہے، کیونکہ روایت میں صرف بکری آئی، گائے بھینس نہیں آئی۔ اچھا، تو یہ تسریہ والا خیار کب شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بعد الثلاثۃ، اور خیار حیوان فی الثلاثۃ، خیار حیوان 3 دن کے اندر ہے، تسریہ والا خیار، تدریس والا خیار 3 دن کے بعد ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں تدلیس نام کا ہمارے پاس کوئی خیار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وہی خیار حیوان میں آ جاتا ہے۔ تو خیار حیوان میں آ جاتا ہے، تو بھائی ہم نے کہا کہ خیار حیوان تو 3 دن کے اندر ہے، یہ 3 دن کے بعد ہے، تو بہرحال 2 خیار کا پھر فائدہ کیا ہے؟ ویسے بھی تو 3 دن کے اندر آپ تو خیار حیوان کی وجہ سے توڑ سکتے۔ کہتے ہیں بھائی جتنے خیارات زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا زیادہ فائدہ ہے۔ ممکن ہے کہ میں نے عقد میں خیار حیوان کو ختم کر دیا ہو، خریدتے وقت بیچتے وقت ہم نے طے کیا کہ بھائی خیار حیوان کی وجہ سے معاملہ نہیں توڑیں گے، تو تسریہ کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں، خیار مجلس کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں، خیار شرط کی وجہ سے معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چند خیار کا جمع ہونا کوئی معیوب نہیں ہے۔ کیوں؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اگر عبد القادر صاحب پر کوئی قرض ہے، یہ اس پریشانی میں ہے۔ التاسع، نواں خیار، خیار و تدلیس سے، بھائی تو خود تدلیس کا نہیں ہے، وہ خیار جو تدلیس کی سبب سے حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں خیارو بسبب تدلیس، سبب کے لفظ کو ہٹا دیا اس لیے انہوں نے خیار تدلیس کہہ دیا۔ وَهُوَ تفعیل، ثقلین شاہ صاحب فرماتے تدلیس جو ہے وہ تفعیل کے وزن پر ہے، من الدلس، اس کا مادہ کیا ہے؟ دلس، یعنی فرس کے وزن پر، فلسن کے وزن پر نہیں ہے۔ محرکن، کہتے ہیں دلس کو ساکن کہیں بھی نہیں پڑھو، حرکت دے کے پڑھو۔ وَهُوَ الظُّلْمَةُ، دلس کا ترجمہ بیٹا کیا ہے؟ اندھیرا۔ کأن المدلس، اس کو اس میں فاعل کا صیغہ کر کے پڑھو، گویا کہ تدلیس کرنے والا، یظلم الامر، وہ اس بات کو، اس معاملے کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، وَيُبْهِمُهُ، اور اس معاملے کو مبہم کر دیتا ہے، حتیٰ، بھائی اتنا تو اس کو اندھیرے میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یوہمو غیر الواقع، وہ آپ کے سامنے غیر واقع وہم میں لاتا ہے، ٹھیک ہے، یا یوہمو کے فاعل آپ مشتری کی طرف پلٹائیں، ٹھیک، تو مشتری وہم کرتا ہے غیر واقع کا، یعنی واقع یہ ہے کہ یہ کنیز کالی ہے، لیکن یہ وہم کرتا ہے کہ یہ گوری ہے۔ واقع یہ ہے کہ یہ بکری 1 پاؤ دودھ دینے والی ہے، لیکن اب اس کے پستان اتنے وہ جو ہے کیا ہے سوجے ہوئے کہ آپ محسوس کر دیں گے یہ 2 کلو دودھ دے گی، تو یوں ہے کر دیں تو بہتر ہے، مدلس کی طرف جائے گی، یعنی مدلس وہم میں ڈالتا ہے، کون سا وہم آگا؟ غیر الواقع، غیر واقع کا۔ وَمِنْهُ، فرماتے اسی خیار تدلیس سے ہے، اشتراط صفت، آپ کسی صفت کی شرط لگاتے ہیں کہ بھائی مجھے کنیز وہ چاہیے جو پڑھی لکھی ہو، فتفوتو، لیکن وہ اس میں صفت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بھی یہ تدلیس ہے۔ سواء کان تدلیسو، کان میں بیٹا ضمیر ہے جو تدلیس کی طرف جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ برابر ہے کہ یہ تدلیس بائع کی طرف سے ہو، ام من المشتری، یا مشتری کی طرف سے ہو،
بھائی مشتری کس چیز میں تدلیس کرے گا؟ وہ سمن میں. بائع مسمن میں تدلیس کرے گا، مشتری سمن. سمن ہمیشہ پیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سمن غیر پیسے بھی ہو سکتے ہیں. یا پرانے زمانے میں درہم اور دینار تھے، ٹھیک ہے، اس نے ان کو اتنا چمکایا کہ آپ نے سوچا یہ پیسے تو اس سال میں بنائے گئے تھے، وہ تھے کوئی 10-12 سال پرانے، تو اس قسم کی تدلیس ہو سکتی ہے. فلو شرط صفت کمال، شرط کا فاعل آگا مغل صاحب مشتری ہے، ٹھیک ہے. یا اگر بائع کو یہ چیز ملتی ہے تو پھر جو ہے کہ بائع ہوگا. اگر شرط کرتے ہیں کہ فلاں کمال والی صفت ہونی چاہیے، کل بکارت ہے، بھائی میں کنیز لے رہا ہوں لیکن اگر رجب یہ باقرہ ہونی چاہیے. باقرہ سمجھتے نا کیا ہے؟ ہاں ٹھیک، باقرہ ہونی چاہیے. او توہمہ المشتری، یا مشتری نے گمان کیا بکارت کا. توہمہ، ہا کی ضمیر جائے گی بکارت کی طرف، مشتری اس کا فاعل ہے. کمالاً ذاتیاً، یا اور مثلا جو ہے کیا ہے، مشتری نے یہ سمجھا کہ یہ اس میں ذاتی کمال ہے. کون سا؟ کہ تحمیر الوجہ ہے. مثلا کنیز کا چہرہ جو ہے کیا سرخ تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ میک اپ کا کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ پیدائشی، یہ سرخ چہرے والی ہے. خوب، وہ جو ہے کیا ہے جناب، وصل الشعر، یا مثلا اس کے بال جو تھے یہ سمجھ رہا تھا یہ اس کے اپنے ذاتی ملے ہوئے، چپکے ہوئے، یا کہیں کہ اس کے ذاتی بال ہیں. خوب، فظہر الخلاف ہو، بعد میں پتہ چلا وہ تو گھوڑے کے دم کے بال کاٹ کے اس عورت کو لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے مثلا، ٹھیک. تو پھر تخیر کا فاعل بیٹا رشید مشتری ہوگا. مشتری کو اختیار ہے بین الفسخ والامضاء. مغل صاحب بھی ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس معاملے کو توڑ دے یا اس معاملے کو باقی رکھے. البتہ بالثمن، اگر باقی رکھے گا تو بھی پیسے وہی دینے پڑیں گے، پیسے کم نہیں کرے گا، کیونکہ عرش میں تو ایک اس میں نقص تھا حقیقت میں اعضاء میں. ولا عرش، اور بیٹا یہ خیار تدریس میں کوئی عرش نہیں ہے. کیوں؟ لاختصاص العرش، اختصاص ہی کی ضمیر عبد القادر کہاں گئی؟ ہاں، اس لیے کہ عرش مخصوص ہے بالعیب، عیب کے ساتھ. اور یہاں پر کالا ہونا بیٹا عیب نہیں ہے، وہ ہم الگ ہے. بات ہے کہ گورے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کالے کو برا، حالت ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہیں پر سفیدی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر کالا پن خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ چیز ہے. والواقع لیس بعیب، اور یہ جو چیز آپ نے لی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بل فوات امر زائد، بلکہ آپ ایک اضافی صفت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ اس میں نہیں. آپ چاہ رہے تھے کہ سرخ چہرے والی آپ کو ملے، سرخ چہرے والی نہیں ملی. لیکن اکثر خلقت انسانی میں بیٹا سرخ چہرہ ہونا نہیں ہے. وَيُشْكَلُ ذَلِكَ فِي الْبَكَارَةِ، کہتے ہیں اور مشکل ہے ذالک، یہ جو آپ نے کہا کہ صفت نہیں ہوگی تو عرش نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں باقرہ ہونا بیٹا یہ تو عورت کا جز ہے کہ ہر عورت کو کنواری ہونی چاہیے، الا ان کے کو عارضی سبب کی وجہ سے اس کے وہ پردہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. من حیث ان البکارت، انہا کی ضمیر کہاں گئے عبد القادر؟ یہ جو بکارت ہے بے مقتضی طبیعت، یہ تو خلقت میں رکھی ہوئی ہے. اب اگر بکارت نہیں ہوگی تو اکثر عورتوں میں بکارت ہوتی ہے، اس میں بکارت کا نہ ہونا یہ عیب ہے، یہ تدلیس نہیں ہے، یہ عیب ہے، تو اس میں عرش ثابت ہونی چاہیے. وفواتها، اور بکارت کا نہ ہونا نقص، یہ ایک کمی ہے، نقص ہے. یحدث علی الامۃ، جو عارض ہوتا ہے کنیز پر. ویؤثر، اور پھر یہ نقص اثر کرتا ہے پھر نقصان القیمت، قیمت کی کمی میں، تأثیراً بینا، واضح طور پر. بیٹا اگر آپ کنیز جا کے خریدیں گے، باقرہ کی قیمت 5 لاکھ ہوگی تو غیر باقرہ کی قیمت ہو سکتا ہے 3 لاکھ ہو، ایسے فرق کرتا ہے. فَيَتَخَيَّرُ، تو اس بکارت والی ٹوٹنے کی صورت میں یہ تخیر المشتری، شکل انشاء، مشتری کو اختیار ہے بین رد والعرش، یا یہ کنیز واپس کر اپنے پیسے لے لے، یا جو تفاوت ہے، ٹھیک ہے، اس بکارت ہونے اور نہ ہونے کا وہ لے لے. بل یحتمل ثبوتہما، بلکہ احتمال ہے کہ یہ دونوں چیزیں
ثابت ہوں، کون سی؟ رد اور عرش۔ وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ، اگرچہ مشتری نے بکارت کی شرط نہیں بھی لگائی۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ لما ذکرنا ہو، اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا کہ بکارت کا ختم ہونا نقص ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر نوع میں بکارت موجود ہوتی ہے، خصوصاً فی الصغیرۃ، خاص طور پر اگر کنیز بیچاری چھوٹی ہے، 8-9 سال کی کنیز ہے، التی لیست محل الوطء، اس کی ایسی عمر ہے کہ اس کے ساتھ وہ بیوی شوہر والا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ فإن اصل الخلقت، بتحقیق عورتوں کی اصل خلقت، والغالب، اور غالب جو چھوٹی بچوں میں ہوتا ہے، متطابقان، وہ دونوں آپس میں متطابق ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ دونوں کہتے ہیں یہ باقرہ ہونی چاہیے، فی مثلہا، اس قسم کی چھوٹی بچی میں، کس پر متطابق ہیں؟ علی البکارت، کہ یہ باقرہ ہونی چاہیے۔ فیکون فوات البکارت، تو پھر بکارت کا ختم ہونا کیا ہو جائے گا؟ عیباً، یہ عیب ہو جائے گا۔ اب مجھے ذوالفقار صاحبت ہے، عیباً کو منصوب کیوں پڑھا؟ احسنتم، یکونو کے لیے خبر ہے۔ وَهُوَ فِي الصَّغِيرَةِ قَوِيٌّ، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ عرش والی بات چھوٹی بچی میں تو بالکل قوی ہے کہ عرش لیں گے۔ وہ فی غیر الچھوٹی، اور چھوٹی بچی کے علاوہ اگر بڑی کنیز ہے تو اس میں متجون، اس میں ہم عرش کی فتویٰ نہیں دیتے، لیکن کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس میں بھی عرش لے لیں۔ اللہ، لیکن بھائی میرے، انسان بھی تو حیوان ہے نا، کنیزوں کو خرید ہی عیاشی کے لیے کرتا ہے، تو جب آپ کنیز خرید رہے ہیں تو آپ کو بھی ذہنی طور پر آمادہ ہونا چاہیے کہ یہ عیاشی شدہ ہوگی، یہ باقرہ نہیں ہوگی۔ اللہ، سوائے اس کے کہ ان الغالب لما کان علی خلاف ہی فی الاماء، اکثر کنیزوں میں اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی وہ باقرہ نہیں ہوتی۔ باقرہ کے مقابلے میں لفظ عبد القادر ہے سیبہ، وہ کیا ہوتی ہیں؟ سیبہ ہوتی ہیں۔ خوب، کانت سیوبۃ فیہن، تو ان کنیزوں میں غیر باقرہ ہونا بمنزلۃ الخلقۃ الاصلیت، گویا کہ یہ خلقت اصلی ہے ان کی، ٹھیک۔ وَإِن کانت، اگرچہ یہ سیوبت پیدائشی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ چند مالکوں کے پاس گئی ہے تو مالک کہاں چھوڑیں گے؟ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ، بے تحقیق ثابت ہوتا ہے بیٹا حکم، کون سا؟ ثبوت خیار والا، مال علم، جب مشتری کو علم ہو۔ بھائی رجب، کیوں آپ نے ورکاؤ پلٹایا؟ فی الحال تو پڑھ رہے ہیں، ٹائم بھی ہے، ٹائم ختم ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں۔ مال علم، جب آگئے مشتری کو علم ہو، سکلین شاہ بسب کی سیوبت، کہ اس عورت کا کنواراپن ختم ہو گیا تھا، البے سے پہلے، بالبینت، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو بھائی بینہ بتائے گی ہمیں، بینہ کیسے بتائے گی؟ کیا لوگ اس وقت دیکھتے ہیں کیا؟ آج کل تو بھائی کیمرے فٹ کر دی ہیں دوسروں کے بھی کمروں میں، تو کیمرہ بھی ہمیں بتا دیتی ہے۔ یا انشاءاللہ آپ سب شادی کریں گے جو غیر شادی شدہ ہیں، تو پہلی رات اس بیچارے کی جو چیخیں نکلتی ہیں وہ بھی محلے والے سنتے ہیں، تو انہوں نے سنی ہوگی چیخیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں رات اس کی چیخیں ہم نے بھی سنی تھی۔ او اقرار البائے، یا بائے خود کہتا ہے کہ بھائی یہ کنیز میں آپ کو دے رہا ہوں، میری استعمال شدہ ہے، ٹھیک۔ او قرب زمان الاختبار، ہے یا اختیار ہے بیٹا؟ اختبار۔ یا کہتے ہیں کہ مشتری نے جیسے خریدا جا کے ٹیسٹ کیا کہ دیکھوں کہ یہ 0 میٹر ڈبہ پیک ہے یا استعمال شدہ ہے۔ خوب، الا زمان البے، بے کے زمانے کے قریب اختبار، یعنی اس کو ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے، وہ کر دیا۔ بحیث اس طریقے سے اتنا وقت کم تھا کہ لا یمکن تجدد سیوبت فیہ، ممکن نہیں کہ خریداری سے لے کے اس کے گھر آنے تک وہ سائبہ ہو گئی ہو، سیبہ ہو گئی ہو، نہیں، یعنی سیبہ وہ پہلے سے تھی عادتاً۔ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ، لیکن بیٹا اگر آپ نے خریدی ہے کنیز آج، 1 مہینے کے بعد آپ نے جا کے اس کی ٹیسٹ کی اور آپ نے دیکھا وہ باقرہ نہیں ہے، تو آپ کو خیار حاصل نہیں، کیونکہ کبھی بیماری کی وجہ سے بھی بکارت ختم ہو جاتی ہے، کبھی جمپ لگانے سے بھی جو ہے کیا ہے بکارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اتنی دیر آپ نے کیوں کی؟ اگر آپ کو ٹیسٹ کرنی تھی جیسے خریدی تھی تو قریب وقت میں آپ جا کے اس کو ٹیسٹ کرتے۔ لأنہا کی ضمیر جائے گی سکلین بکارت کی طرف،
اس لیے کہ یہ بکارت قد تذہب بالعلت، علت کا مطلب بیماری، کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، وہ نزوت، اور کبھی کبھی جمپ لگانے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، وغیر ہما بیٹا، اور ان دو کے علاوہ کسی اور وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ اب پھر آپ کہیں گے یہ سائیں استاد ہمیں کیا کریں؟ دیکھیں بیٹا، کبھی کبھی انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیڑے ہوتے ہیں، وہ غائط کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچے جو مٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو پیٹ میں زیادہ کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اسی طریقے سے عورت کو کبھی اگلی طرف بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور وہ آ کے اس کے پردے کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک، تو اب اس کا پردہ بدفعلی کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہوا، مولا نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اس جو ہے کیا ہے جراثیم کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے۔ نعم لو تجددت فی زمن خیار الحیوان او خیار شرط ترتب الحکم، جی ہاں، اگر تجددت یہ بکارت کا ختم ہونا ابھی تھا، لیکن ابھی خیار میرے پاس تھا، بیٹا کنیز کو میں نے خریدا ہے ثقلین شاہ، تو 3 دن تک تو خیار حیوان ہے، ان 3 دن کے اندر جو یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے زمن خیار حیوان میں، یا خیار شرط آپ نے 10 دن کا اپنے لیے خیال رکھا تھا کہ 10 دن تک میں معاملہ توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں، ان 10 دن کے اندر اس کی بکارت ختم ہو گئی تو پھر اس میں حکم جو ہے کیا مترتب ہوگا، یعنی کیا خیار ہے کہ یہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ وَلَوْ إِنْ أَكَسَ الْفَرْضُ، بھائی میرے توجہ، اگر معاملہ الٹا ہو جائے، یعنی ایک پہلوان ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈبہ پیک چاہیے، اور وہ ڈبہ پیک نہیں نکلی تو اس کو خیار تدلیس حاصل ہے۔ ایک بندہ کہتے نہیں بھائی ڈبہ پیک میں ڈبہ ہی نہیں کھول سکوں گا، مجھے کھلی ہوئی چیز چاہیے۔ اب اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ بھائی باقرہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب وہ لے آئے تو وہ باقرہ نکل پڑی۔ کیا باقرہ نکلنا یہ بھی تدلیس ہے؟ کہتے ہیں بعید نہیں کہ ہم اس کو بھی تدلیس کہیں، کیونکہ اس کی کوئی غرض ہوگی نا، نہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کنواری لڑکی چاہیے، یہ کہتے نہیں مجھے کنواری نہیں چاہیے، یعنی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں اگر اس نے غیر کنواری کی شرط کی، غیر باقرہ کی شرط کی، لیکن وہ باقرہ نکلی، فظہرت بکرن، وہ لکڑی بھائی لڑکی باقرہ نکلی، فالاقوا، تو قول کبھی یہ ہے تخیرہو کی ضمیر جائے گی ثقلین شاہ مشتری کی طرف، مشتری کو اختیار ایزن یعنی بھی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے باقرہ والی صورت میں تھا ایسے سیبہ والی صورت میں بھی ہے۔ بین رد والامساک، وہ اختیار یہ ہے کہ یا اس کنیز کو واپس کر کے پیسے لے لے، والامساک، یا کنیز کو اپنے پاس رکھ لے، بغیر عرشن، بھائی یہاں کوئی عرش نہیں ہوگی کیونکہ بکارت تو کمال ہے، نقص نہیں ہے، تو عرش کس چیز کی لے گا؟ لجواز، اب یہ لجواز بیٹا علت تخیر کی، اس کو کیوں خیار حاصل ہے؟ لجواز بمعنی امکان، اس لیے کہ ممکن ہے تعلق غرض ہی بذالک، اس شخص کی کوئی غرض تعلق رکھتے ہو بذالک سیبہ ہونے کے ساتھ، فلا یقدہ فیہ، پس اس سیبہ نہ ہونے کی صورت میں کباہت نہیں ہے، کون البکر اتم غالباً، یعنی یہاں کوئی اعتراض مقدر کرے، بھائی باقرہ ہونا تو اتم ہے، یعنی زیادہ فائدہ مند ہے، تو پھر اس کو نہیں توڑنا چاہیے، کہتے نہیں اس کی غرض اس میں ہے، تو پھر اس کو آپ کیا کریں گے؟ خوب، ٹائم آگا اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے بتانا ہے۔ وَقَضَا تَسْرِیَّۃُ، تو اور اسی طریقے سے بیٹا تسریہ ہے، وہ تسریہ کیا ہے؟ وہ جمع او لبن شات، وہ یہ ہے کہ بکری کا دودھ، ہاں تو ابھی ٹائم کافی ہے بیٹا، ثقلین شاہ تھک تو نہیں گئے نا؟ شاباش۔ تسریہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جمع او لبن شات، وہ یہ کہ بکری کا دودھ جمع کریں، وما فی حکم شات، اور وہ چیز جو شات کے حکم میں، مثلا بھیڑ کا، گائے کا، بھینس کا، فی زرعہا، وہ کہاں دودھ جمع کریں؟ اس کے پستانوں میں، بترکہا، وہ کیسے کہ ہم اس بکری کو چھوڑ دیں بغیر حلب، بغیر دودھ نکالنے کے، ولا رضائن، اس کے بچے کو بھی دودھ نہیں پلاتے، نہ خود دودھ اس کا نکالتے ہیں نہ بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ فَيَظُنُّ الْجَاهِلُ بِحَالِ الشَّاةِ، تو وہ بندہ جو اس بکری کے حالت سے جاہل، وہ گمان کرتا ہے کس چیز کا؟ کثرت ما یحلبہ، ماں سے مراد دودھ ہے بیٹا،
کہ اس میں دودھ تو بہت ہوگا جو میں اس کا دودھ نکالوں گا، فَيَرْغَبُ فِي شَرَائِهَا، پھر اس کو شوق ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بکری خرید لوں بزیادت، 200 روپے زیادہ دیتا ہوں، 2000 زیادہ دیتا ہوں۔ وہ تدلیس محرم، بھائی کسی جانور کا اسے دودھ جمع کر کے اس کے پستانوں میں پھر ایسے بیچنا یہ تدلیس ہے اور حرام ہے۔ وہ حکمہ ثابت فی الشاۃ، کہتے ہیں کہ یہ تدلیس والا حکم بکری میں تو ثابت ہے، کیوں؟ اجماع، اس پر اجماع ہے۔ والبقر والناقہ علی المشہور، اور قول مشہور کے مطابق گائے میں اور اونٹنی میں بھی یہ حکم ثابت ہے۔ بل قیل، بلکہ ترقی کر رہا ہے آگئے مغل صاحب، بل قیل انہ اجماع، بھائی یہ بکری کے علاوہ گائے اور اونٹنی میں بھی اجماعی حکم ہے کہ اگر کسی نے اس کو ایسے کیا ہے تو اس کو خیار حاصل ہے۔ اس کو ہمارے سندھی میں سکلین شاہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑو ڈیڑھ، ٹھیک، یعنی چند دن دودھ نہیں نکالا ہوگا۔ فَإِن ثَبَتَ فَهُوَ الْحُجَّةُ، مصنف فرماتے ہیں اگر اجماع ثابت ہو جائے تو یہی ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ ہمارے پاس 4 دلیل ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل، یہی حجت ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اجماع ثابت نہ ہو، فَالْمَنْصُوصُ أَشَاةُ، تو نص جس کے بارے میں آئے بیٹا وہ بکری ہے۔ وَإِلْحَاقُ غَيْرِ الْبَكْرِ بِالْبَكْرِ، اور غیر بکری کو بکری کے ساتھ ملحق کرنا قیاس ہے، اور اول من قاس فهو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ الا ان يعلل بتدلیس، ہاں مگر آپ قیاس سے جان یوں چھڑا سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر علت بیان کرتے ہیں کہ بکری کا معاملہ کیوں توڑ سکتا ہے؟ تدلیس کی وجہ سے، پس گائے میں اور اونٹنی میں بھی تدلیس ہے، نتیجے میں توڑ سکتا ہے۔ فَيَلْحَقَانِ، تو یہ بکرا اور ناکا، تلحقان ہوتا تو بہتر تھا، یہ گائے اور اونٹنی بھی ملحق ہوں گی بہا، بکری کے ساتھ۔ وہ متجہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ قیاس والی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تدلیس کے عنوان سے تینوں چیز کا حکم ایک ہی قرار دے رہے ہیں۔ وَتَرَّدَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، ہاں جی، ترد پھیلا دیا ہے بعض علماء نے اس تسریہ والے حکم کو، ٹھیک ہے، فی سائر الحیوانات، دوسرے حیوانات میں۔ بھائی دوسرے کون سے حیوانات ہیں جو دودھ دیتے ہیں؟ بھیڑ بکری کے حکم میں، بھینس گائے کے حکم میں، وہ تو ایک ہی جنس ہیں گویا کے، تو اور کون سے؟ مثلا آپ نے بلی خریدی، آپ بلی کے شوقین ہیں، آپ نے کہا کہ اس میں دودھ زیادہ ہی اپنے بچوں کو زیادہ پالے گی، جب آپ گھر لے آئے تو اس میں کیا ہے؟ مثلا دودھ ہے ہی نہیں، اگر بلی کے خریدنے کو ہم جائز قرار دیں۔ ہرن خریدا ہے، ہرن میں آپ نے سمجھا دودھ زیادہ ہے، بعد میں پتہ چلا دودھ زیادہ نہیں ہے۔ حتی الآدمیین، یہاں تک کہ آپ نے ایک کنیز خریدی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا ہے آپ کے 10 بچوں کو دودھ پلائے، اس کا سینہ دیکھ کر آپ نے سوچا کہ یہ بہت دودھ والی ہوگی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا دودھ پہلے دن کے بعد تو کم ہو گیا، تو وہاں بھی یہ خیال حاصل ہے۔ وفی الدروس انہ لیس بذالک البعید، اور کتاب دروس میں شہید اول نے فرمایا انہ، یعنی اس حکم کا عمومی ہونا یہ بعید نہیں ہے، کیوں؟ لتدلیس، اس لیے کہ سب میں جو کیا ہے تدلیس کی گئی ہے۔ وَتَثْبُتُ تَصْرِیَةُ، بھائی یہ تسریہ کیسے ثابت ہوگا؟ فرماتے تسریہ جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر تسریہ موجود ہے، خوب ان لم یعترف بہل بائے، اگر بائے اس کا اعتراف نہیں کرے۔ ایک مرتبہ تو بھائی خود بائے کہتا ہے کہ میں نے بیچارے سے 2 دن دودھ نہیں نکالا، ٹھیک، وَلَمْ تَقُمْ بِهَا بَيِّنَةٌ، اور کوئی گواہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے بہا، اس تسریہ کے بارے میں، کیسے پھر آگا تسریہ ثابت ہوگا؟ بعد اختبارہا، ہم اس بکری کی ٹیسٹ کریں گے، 3 ایام، 3 دن ہم اس کا دودھ نکالیں گے۔ البتہ بیٹا یہ آپ کو پتا ہے کہ جانور کا دودھ عموماً 2 مرتبہ نکالا جاتا ہے، اگر ہر گھنٹے میں آپ نکالیں گے لازمی ہے اس کا پہلے جتنا دودھ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ اتَّفَقَتْ فِيهَا، بیٹا فَإِنْ اتَّفَقَتْ، اگر اس کا دودھ برابر رہا ان 3 دن میں، یا یوں کہیں فَإِنْ اتَّفَقَتْ، میں نے دودھ کا ترجمہ پہلے کر دیا نا، اتفقت کا فاعل حلبات، فیہا کی ضمیر جائے گی ثلاثہ کی طرف، حلبات دودھ نکالنے کو کہتے ہیں۔ اگر دودھ نکالنا 3 دن میں برابر رہا عادتاً عام طور پر، کوئی ایک چھٹا کم زیادہ ہو تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، او زادت لاحق، تو
یا دوسرے ٹائم والا دودھ پہلے والے دودھ سے بھی کچھ بڑھ گیا، فَلَيْسَتْ مُسَرَّاتٍ، پھر یہ بکری میں جو ہے کیا ہے وہ تسریہ نہیں کیا گیا ہے۔ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِي ثَلَاثَةٍ، لیکن اختلافت کا بھی فاعل آگا ساجد حلبات ہے، یعنی یہ جو دودھ نکال رہی ہے 3 دن میں مختلف ہو، فَكَانَ بَعْضُهَا نَاقِصًا عَنِ الْأُولَىٰ، پھر ان 3 دن میں جو بعد آپ نے بعد والی دہائی کی ہے جو دودھ نکال وہ پہلے سے کم تھا، نقصانًا خارجًا عن العادت، اتنی کمی ہے کہ گویا کہ سب کے منہ میں انگلیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک، ہاں پہلے ٹائم 10 کلو اور ابھی 5 کلو، اتنا تو فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنْ زَادَ بَعْدَ فِي ثَلَاثَةٍ، اگرچہ بیٹا ایک مرتبہ کم دودھ دینے کے بعد پھر بڑھ جائے، یعنی پہلی مرتبہ جیسے آپ خرید کر لے آئے تو اس کا دودھ ثقلین شاہ 10 کلو، دوسرے ٹائم پہ 5 کلو، پھر تیسرے ٹائم پہ 10 کلو بھی ہو جائے تو بھی چونکہ دوسری مرتبہ والا کم تھا اس لیے آپ کو خیار حاصل ہے۔ وَإِنْ زَادَ بَعْدَهَا، اگرچہ اس دوسرے مرتبہ کے بعد پھر زیادہ ہو جائے 3 دن میں ہی تو بھی یثبت الخیار، خیار ثابت ہوگا، لیکن کب؟ بعد ثلاثت، 3 دن کے بعد، بلا فصل علی الفور، اب بھائی یہ خیار فوری جاری کرنا ہے، آپ کو اس کو میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ ثَبَتَتْ بِالْإِقْرَارِ، اور اگر یہ تسریہ، ثبتت کا فاعل، بھائی آپ بالکل کیوں ڈھیلے ہو کے بیٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھے، اتنی ٹیک نہیں لگائیں۔ وَلَوْ ثَبَتَتْ، اگر یہ تسریہ ثابت ہو جائے اقرار کے ذریعے، اقرار کا مطلب کیا ہے؟ خود بائع کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اس کا دودھ نہیں نکالا، او البینۃ، یا بینہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بڑا ظالم ہے، اس نے نہ بکری کے بچوں کو دودھ پلایا ہے نہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، جاز الفسخ، تو پھر تو معاملے کو توڑنا جائز ہے، من حین ثبوت، جیسے ہی اس کا تسریہ ثابت ہو گیا، پھر بعد ثلاثت نہیں ہے، جیسے ہی ثابت ہو گیا، مدت ثلاثت، 3 دن تک، ما لم یتصرف، البتہ یہ خیار اس وقت حاصل ہوگا جب یہ اس چیز میں تصرف نہ کرے، بغیر الاختبار، ہاں ایک تصرف کر سکتا ہے، ٹیسٹ کے لیے دودھ نکال سکتا ہے، بشرط نقصان، تو اگر اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے اس کا دودھ جمع کیا، بینہ بھی کہتے کہ اس کا دودھ اس نے جمع کیا، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی، دوسرے تیسری مرتبہ میں بھی پہلے جتنا دودھ ہے تو خیار حاصل نہیں ہے۔ شرط نقصان، اگر دودھ بھی کم ہو اور اقرار بھی کرے تو پھر خیار ہے۔ فلو تساوت، بھائی اگر دودھ مساوی ہو تمام حلبات میں، حلبات بیٹا دودھ نکالنا، خوب، او زادت، یا ثقلین شاہ، ہر بعد والے ٹائم کا دودھ پہلے ٹائم سے زیادہ ہوتا جاتا ہے تو پھر ہبۃ من اللہ تعالی، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، فالاقویٰ زوال الخیار، پھر قول کبھی ہے کہ آپ کا خیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ حَتَّى ذَالَ، بھائی مثلہ اسی طرح ہے، کیا مطلب؟ مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کا دودھ جمع کیا ہے، آپ نے دودھ نکالا تو مساوی تھا، خیار ختم۔ اسی طرح اگر ایک آپ نے چیز خریدی اس میں عیب تھا لیکن آپ کے آنے پر اس کا عیب بھی ختم ہو گیا تو ابھی بھی یہاں آپ کا خیار ختم ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خیار کا سبب عیب تھا اور وہ عیب ختم ہو گیا۔ ما لو لم یعلم بالعیب، اس بندے کو عیب کا علم نہیں تھا، حتی زال، یہاں تک کہ وہ عیب جو ہے کیا ہے؟ ختم ہو گیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے؟ یہ خیار جاری نہیں کر سکے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی